على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرج آل محمد۔ مجلس دی قبولیت دی خاطر صلوات بلند آواز ماشاءاللہ کافی تشریف فرماؤ۔ اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین اور ایسے غریب جنہاں دی خاطر کوئی ہاتھ اٹھان والا موجود نہیں، انہاں سارے دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت بقیت اللہ حجت دوران امام وقت دی ذات تے صلوات جتنی بلند ہو سکے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خلاق کے دو عالم شہزادی کونین دی عزت اور عظمت صدقے پہلی دعا ہے اللہ حضرت ولی العصر امام زمن دے ظہور تعجیل فرمائے۔ خدا اس ریت امام نو اپنے مولا دا انتظار کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تجھے ڈھیر سارے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کس دی آمین قبول ہو جائے۔ کریم اللہ آل محمد دے صدقے ان سارے انو اگلا 40 امام حسین دی قبر تے نصیب فرما۔ جو ٹر گئن درجات بلند فرما، جو موجود ہیں زندگی دراز فرما۔ مجلس دا مقصد دعا ہے کہ دعا دی ہر کسی نو ضرورت ہے۔ خدایا اس ذکر دا صدقے سب دے گناہ معاف فرما۔ ساری دعاواں دی قبولیت دی خاطر اندر باہر جتنے ہو شلوات ہی کا پڑھو تے بلند آواز مال پڑھو۔ جی انشاءاللہ 20 سفر اگر امام وقت نے چاہا تو میں ضرور جھامرے حاضری دے سوں۔ توجہ ہے تو میں 2-4 گلہ کر لوں۔ گزارش ہے کہ دن
جمعہ دا ہے تو میں اسے جمعہ دیاں ہی 2-4 گلہ کرنی ہے. وہ کوئی چپ کر کے سنے تو بھی راضی ہے، کوئی بول کے سنے تو بھی راضی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو سوال کیتا گیا ہی کہ مولا اس دن کو جمعہ کیوں کہا گیا؟ کوئی مطالبہ نہیں ہے داد دا، سن لینا کافی. اس دن کو جمعہ کیوں کہا گیا؟ امام نے فرمایا چونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو میرے دادا علی کی ولایت پہ جمع کیا تھا. سلام جمع کیتا گیا تو اس دا نام یوم جمعہ بنیا. پھر فرمایا اسی ہی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی بھی جمع کیتی آئی. چپ کر گئے ایک لفظ اور آکھ لینا، اسی ہی دن اللہ تمام خدائی نو میدان محشر جمع کر سی، اور اسی ہی دن تھوڑے وقت امام دا ظہور بھی ہو سی. تو جمع کرن دی وجہ تو ادھا نام ہے یوم جمعہ. توجہ ہے میرے لئے؟ اور جمعہ دے متعلق پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اس دن دی عزت کرو کیونکہ اے دن مسکین بندیاں دا حج ہے. گل پسند نہیں تو میں کدائیں ہور ٹر پونا، اے جو پسند ہوئے تو تھوڑا جا ساتھ دے ہو تو میں 2 گلہ ہی کرنا. مجلسے ہوندی ہے جڑا کوئی آ جائے نا اتنی دوروں، وہ شامی جاندے ہیں کسے دی کوئی گل لے جائے تو میں نے شور پائی رکھاں تو انہوں سمجھ نہ آوے، وہ میں تا پڑھ کے ٹر جانا ہے لیکن میری طرفوں حق ادا نہیں ہونا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر ہمارا مومن جمعہ کے دن، تسی یاد دے ہو نا تسی مومن ہو، میں سارے ہی چوپ کر گئے، ایک بھی نہیں بولے بچوں. فرمایا اگر ہمارا ماننے والا جمعہ کے دن زوال آفتاب کے بعد اور غروب سے پہلے، زوال تقریباً ہو جاسی 12-12 دے قریب، غروب شام نوش، معصوم فرمایا زوال تو بعد جمعہ تو پہلے اگر ساڑا منن آلہ ساڑے تے 100 دفعہ درود پڑے تو اللہ او دیاں 60 حاجتہ پوریاں کرسی. یا میں سلام کردہ جو بولے ہو جی میں علوی صاحب فرما گئے بھی انہاں گلہ تے ہون بولنا لئی کوئی نہیں تے اگوں سننا لئی کوئی نہیں پڑھنا لئی کوئی. فرمایا جیڑا محمد و اہل بیت محمد تے سن رہے ہو بھائی جان، جمعہ دے دن زوال تو بعد تے غروب تو پہلے 100 دفعہ درود پڑھے، اللہ اس مومن دیاں 60 حاجتہ پوریاں کر دے. اور میرے خاموش سامعین پھر امام نے فرمایا 60 حاجتہ وچوں 3 دنیا دیاں 3 آخرت دیاں.
تے جیڑے اجاں بھی نہیں بول سکے انہوں نے امام رضا دا اگلا فرمان سناوا۔ معصوم فرمایا اگر ساڈا منن والا دن وچ ایک دفعہ انج درود پڑھے، دن دے وچ ایک تسبیح درود دی انچ پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، امام فرمایا جیڑا ساڈا منن والا ایک دن ایک تسبیح درود دی انچ پڑھے نال و اجل فرجہم دا لفظ چلاوے، امام فرمایا میں ضامنہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑ سکدا جب تک وہ بندہ ساڈے قائم دی زیارت نہ کر لوے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ، اللہم صلی توجہ ہے میرے لئے۔ اور یہ جڑا دن ہے یوم جمعہ میں نے دیکھنا یہ دن بھی منصوب حضرت قائم نال، کچھ سن رہے ہو یا سر تو گزر رہی ہیں تسی سن لئی سمجھ لئی میرے آن دا حق ادا ہو جائے، میں منوان واسطے نہیں آیا گل پہنچ جائے سائیاں دی ایو بہوں۔ یہ جڑا دن ہے جمعہ، یہ دن حضرت امام زمانہ دا جس دی تسی اسی ریت تسی انہیں مولا دا نا چاہیا ہے، حالانکہ معصوم دی طرفوں اس امام دا نا لین دی اجازت ہی نہیں، نا اوہی ہے جڑا رسول خدا دا ہے، لیکن حکم نام مت اٹھاؤ اس امام تو۔ پوچھیا گیا کیوں نہ اٹھائیے؟ فرمائے اس واسطے کہ اگر اس امام دا نا لے سو تو پھر کھڑا ہونا واجب ہے۔ تو بیٹھے ہو میری گل سننا لے، کھڑا ہونا واجب اس امام دے نام۔ یہ توجہ ہے کہ جمعہ دا جس لئے خطبہ پڑھیا جائے تو سارے آئمہ دے نام آندیں تو نمازی بیٹھے رہندے، تو جس لئے اس امام دا نام آندے تو پھر ہر کوئی کھڑا ہو جاندے، اور یہ جڑا کھڑا ہونا ہے یہ بیعت امام زمانہ تھا۔ میں اگر بیعت سمجھا لی کوئی ایک بول پہ میرے واضح کافی ہے، کھڑا ہونا امام دے ناتے اے بیعت شمار ہو دی کہ مولا میں آج لا آدھی پہ کردہ تیرا نا آوے کھڑا ہوا، کل جدہ ظہور ہوئے تو میں بیٹھا نہ رہا ہوں، یعنی آج لا اپنے آپ رو تیار پہ کردہ ہے۔ اجازت میں اس امام دی گل کروں کیونکہ میں اکثر ممبر تے آک لینا بندے تے چپ کر جاندے ہیں، ان اشتہار چھپ جائے فلیکس چھپ جائے اتے لکھ چھڑ دیں زیر سرپرستی سرکار قائم آل محمد، تے اگوں 12 گھنٹے مجلس ہوں دیئے تے امام دی گل ہی کوئی نہیں ہوتی، ان چپ کر گئے۔ بھئی ہر اشتہار تے یہ نہیں ہوتا زیر سرپرستی سرکار، جس دی سرپرستی جو مجلس ہو رہی ہے وہ دا ذکر ہی کوئی، اسی اپنے امام تو غافل ہو چکے، ایس تو بھی زیادہ چپ کر جو، سانو صرف اس امام دے بارے اتنا ہی پتہ ہے کہ امام ہیں غیبت چن، پھر تشریف لے آن گے دنیا امن دا گہوارہ بن جائے گی، ایس تو اگاں کسنو امام دا پتہ ہی کوئی، امام دے حالات کسنو پتہ، کوئی کتاب پڑھ دو بے تو وہ جان دو بے، باقی نوی نسل نو کیا پتہ۔ امام تھوڑے تو دور نہیں ہیں، امام تھوڑے بہت قریب ہے۔ اگر کسی دا ایک خیال ہوئے جو مولا غائب ہیں تو غلط خیال ہے، باوضو مولا دی عدالت کھڑا ہو کے پیدا، امام غائب نہیں ہیں، اسی غائب ہو چکے ہیں۔ جڑے چپ کر گئے ہو میں جمعہ دے دن اتنی آواز ساتھ نہیں دیں دی، لیکن جمعہ دے دن اپنی ساری انرجی کٹھی کر کے تو امام وقت ایک فرمان سنا جاواں۔ تو اڈے وقت امام نے فرمایا جسنو ناز ہے کہ میں قائم دی ریت تھا وہ بندہ سنے تے باقی دی مرضی ہے۔ امام وقت نے فرمایا جہاں کہیں پر 2 بندے میرے متعلق گفتگو کریں گے ان 2 میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوتا ہوں۔ تو امام تو پھر ہر جگہ تے موجود ہے۔
کیا ایتھے کوئی نہیں میرے مولا؟ تسی مجلس سنو اٹھن بان کھڑ گئے، کیا امام اتھے موجود نہیں ہیں؟ بول دے نہیں ہو، ڈر دے۔ اللہ دا نمائندہ ہر جگہ تے موجود ہے، کیونکہ اے اللہ دی عدالت دے خلاف ہے کہ جس نے گمراہ کرنا ہے وہ ہر جا ہوئے تے ہادی ہر جا نہ ہوئے۔ امریکہ کوئی گناہ کرے تو بندے شیطان دے کھاتے چ پہ گیا، پاکستان کوئی گناہ کرے تو وہ بھی شیطان دے کھاتے چ پہ گیا، دنیا دے جس کونے گناہ ہوئے وہ کی کیتا با شیطان چا بہکا ہے۔ ہر گناہ دنیا جتھے ہوئے شیطان دے کھاتے چ پا چھڑو۔ مطلب کہ یہ جو مندے و بہکان اللہ ہر جاتے ہے، اچھا جس بہکان ہے وہ ہر جاتے ہے تو اللہ دا ہادی ہر جاتے نہیں ہو سکتا۔ امام چلو میں توڑے لطفہ سے گل کر لاں، اندر باہر جڑے کھڑے ہو، حضرت امام علی رضا علیہ السلام دا حرم آئی، صلی اللہ محمد میری گلہ تو پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ دعا بنے تو دے دینا، وگرنہ چلو سن لیں، مہمان سمجھ کے چھوڑ۔ ایک بزرگ آدمی سفید ریش جھکی ہوئی کمر مولا دے حرم وچ داخل، زیارت نامہ اٹھایا، مولا دی زیارت پڑھنا چاہیے، دیکھنا امام تواڈے کتنے قریب ہے۔ میں گل کر جاواں، اور کوئی کرے نہ کرے میں کر جاواں، چونکہ امام دا دن نہیں، امام نو یاد رکھیے۔ وہ زیارت نامہ اٹھایا تو چونکہ نظر کمزور آئی تو پڑھ نہ سکے، انہاں کہا بھی میں کہہ کوں آکھاں بھئی میری نیابت پڑھ۔ وہ جو سجے پاسے ویکھے تھے ایک جوان بیٹھے تھوڑے فاصلے تھے، امامہ لہا کے سر جھکا کے یہ بزرگوں دے کول چلے، انہاں دن بھئی میری نیابت تو مولا دی زیارت پڑھ سو، لفظیں زور ہوئے تو پھر زور نہیں لانا چاہیے۔ انہاں کہا بھی دیو میں پڑھتا ہوں۔ اور جوان زیارت پڑھ رہے ہیں، انہاں دی نیابت ہے تو بزرگ آدمی اینج کر کے کھڑے، کتھو کتھو آئے ہو میں نہیں پتا، زیارت مکی، بزرگ ٹرن لگے تو جوان ہاتھ چنت پیا۔ بزرگاں کہا بھئی کیوں نہ پیے؟ جوان مسکرائے، اسے کہ ایک گل واسطے نہ پیے کہ اسے کہ دس ریت کہن دی ہے۔ بزرگاں کہا صاحب زمان دی، اسے کہتا پھر مولا رضا دے سلام تو بعد تو اپنے امام نو کیوں نہیں کیتا؟ بھئی امام رضا دے سلام ہو گیا تو جہاں ریت انہوں کیوں نہیں کیتا؟ تو بزرگ پریشان ہو گنا کہ گالتا تیری ٹھیک ہے پر ناراض نو میں ہونے سلام کردہ۔ جوان آکھے چکر سیر جھکا کے بزرگاں آکھے السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، چپ کر کے سننا لے ہوں اگوں اس سے جوان فرمایا وعلیک السلام۔ یا اللہ، یہ سمجھ آئی ہوئے کس نے گل وعلیک السلام۔ وہ پریشان ہو گئے، انہاں کہا بھئی میں تا وقت امام نو سلام پیا کردائی، اگوں سے جوان فرمایا جنو سلام پیا کردہ میں نا تیرا وقت امام اس لئے تیرے سامنے موجود اور ریت امام زمان۔ اپنے مولا تو غافل نہ ہو، وہ اسی غافل ہیں تاں ظہور تاخیر۔ ہر اچھا دوست اچھے دوستی ملاقات چاہتا ہے، اسی کیسی ریت ہے جو ساڑھا امام علیہ پاس خیال ہی کوئی نہیں، اسی عقیدے دی جنگ پا کے آپس سے لڑ پہ گھران دے گھر برباد کر دیتے، کس مون الامام زمانہ دے سامنے جاواں گے؟ اگر تسی دل لے بھی سوچ لیا میں مجلس سمجھا کے پڑھ لئیے، غصہ نہ کرنا، کیونکہ جس دی ریت تو یاد کرو، تسی منتظر ہو امام آ جان، امام منتظر نے پہلے تیار تو ہو من، توڑے علاقے دا ڈی سی توڑے دائیوال آنا ہوئے انہیں ہی آئے گا؟ بول دے نہیں بھئی ڈی سی آنا ہوئے خوشاب دا جور آباد دا توڑے علاقے چانا ہوئے انہیں ہی آ جا سی، اطلاع آئے گی کہ ڈی سی صاحب فلان دن آ رہے جے، تو جس دن آنا ہوئے سارا دائیوال نکل کے سڑکہ دے گلیاں صاف کراؤ، روڈ صاف کراؤ، قالین بچھاؤ، اچھے انتظامات کرو، بھئی ڈی سی صاحب پہ دن کمال نہیں ساڑی،
ایک عام ڈی سی آوے تو تیاری شروع ہو جاندی ہے تے اللہ دی حجت آنی ہے، ساڑا خیال ہی کوئی نہیں اس پاس ہے۔ تسی ایک عام ڈی سی جتنی بھی اہمیت نہیں دے رہے اپنے وقت دا امام نو، جنہ صدقہ کھا رہے ہو وہ دے پاسے توجہ ہی کوئی نہیں۔ گناہ کر کے بھی اسی آکھے کہ مولا تشریف لے آؤ، سناٹا چھا گیا ساری مجلس تے، میں مجلس پڑھ لئیے، میں اسے نہیں مجلس سمجھتا۔ کوئی ناراض ہوئے، کوئی غصہ ہوئے، کوئی بولے، کوئی نہ بولے، اے میرے ہاتھ دے، میں امام مظلوم دی اس ذاکری صفحے سب تو چھوٹ پڑ، لیکن میں قسم چاہ کے پیدا اگر مجلس حسین عزادار اپنا امام واسطے تیار نہیں ہو رہے تو پھر معاف کرنا صرف وقت ضائع ہو رہے، پھر آ رہے ہو سن کے جا رہے ہو، شامی آکھو گے اسے اینج پڑھیا تے اسے اے کر دیتا تے اسے او کر دیتا، حق کے مجلس ادا نہیں ہویا اگر تسی اپنے آپ نو امام واسطے تیار نہیں کیتا۔ تسی تیار ہوو گے تو امام نہیں آنا ہے، جے تسی انجے غفلت جو بیٹھے رہ گئے امام نہیں آن گے۔ میں توڑی مزید خاموشی اضافہ کر دینا، میرے قائم امام دا فرمان توڑے مذہب دی مستند ترین کتابچ موجود ہے، مومن کا ایک گناہ میرے ظہور میں 40 دن تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ کتھے بیٹھے ہیں اسی؟ امام دا فرمان ہے مومن کا ایک گناہ میرے ظہور میں 40 دن تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ اسی گناہ کریے، تاخیر دا سبب خود بنیے، تو پھر آکیے مولا تشریف لے آؤ، شہری حلال ہو، چلو انہاں گلاں تھے آ جان گے امام نہیں آنا۔ تواڈی ساڈی ہر دکھ تکلیف دا مداوع ہے ظہور امام۔ اس امام نو یاد کرو، جو کچھ نہیں کر سکتے کم از کم جمعے والے دن تو اس امام واسطے کچھ کر لو، ایک درود دی تسبیح پڑھ کے مولا دی خدمت بھیج چھڑیا کرو۔ چلو کل جدہ امام آسن تو بندہ اے تاک سی کہ مولا میں کچھ تک کیتا ہی، امام آ جان اور امام توڑے تو پوچھ لین میرے واسطے کے کیتا ہی، تو میں آکھا کچھ نہیں۔ توڑی ریت دا بندہ توڑا نافرمان ہو جائے تو اسی ریت تے نہیں بان دیں دے، کبڑی گئے ہو بھائی، توڑی ریت ہوئے، ریت ہوئے توڑی ریت توڑی جاگیر اچھ بیٹھا تو توڑی نہ مننے تو اسی انہوں بان دینا ہے۔ ایک ویری سمجھاؤ گے، دو ویری سمجھاؤ گے، پانچ جدہ نہیں مننے کا خیر بجا چھڑو گے، چالا نکل تو ساڑی مندہ ہی نہیں، تو کڑی گال دی ساڑی رہی نکل جاتی تو تسی اوس امام دی کریمی ویک لو نا، اسی او دی مندے بھی نہیں تو اوس اجا سانو ریتی چو کٹیا بھی نہیں۔ تھوڑا جو اچھا کرے آواز کوئی نہیں دے، تواڈی زندگی بھائی زیارت ہوئے گی امام نو، امام دی میں تو مصائب پڑھ گئی ہوں دی ربائی تو گل یاد، زیارت ہو سکتی امام میں لیکن شرط احساف ہون۔ سن سکتے ہو امام دی گل، شرط کن صاف ہون، کلام کر سکتے ہو اپنے امام نال، شرط زبان دی پاکیزگی ہوئے۔ ہر کوئی آج آکھ لینا ممبر دے اے ہاتھ امام دے قدمات لگن لگ سکتے لیکن شرط ہاتھ پاک ہوئے۔ جی اسے ہاتھ نال تو کسے دا حق غصب چکرے، اسے ہاتھ نو کہیں دے گریبان تے چرکھیں تو موڑ آکھیں بے اے ہاتھ امام زمانہ دے قدمات لگن، اے نہیں لگتا۔ عزادار دا ہاتھ دو چیزاں واسطے بنے، یا دعا کر یا ماتم حسین کر۔ توجہ تواڈی ہے میرے لے پاسے؟ پورا میں نہیں ویکھنا، ختم ہوگی میری تقریر۔
اگر خواہش مند ہو کہ تواڈی امام نال ملاقات ہوئے، تسی اچھے دوست دی خواہش رکھ دیو، یاد آ جائے موبائل کٹ کے گلا کرن لگ جاندے، کر دیو کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں سرکار، چلو غور کرو تھوڑا جا، غور دا بھی ثبوت دے ہوئے بھئی تواڈا اچھا دوست تواڈے تو دور ہوئے، تو یاد آ جائے کسی دن تو تسی فون کر لیندے، یار بیٹھا بیٹھا ہی تیرا خیال آ گیا، چل 2-4 منٹ گل کر۔ کدی ان امام زمانہ دا بھی خیال آیا ہے؟ کدی تنہائی اچ بیٹھ کے آکھے ہوئے سر جھکا کے کہ مولا تواڈی یاد آ رہی آئی؟ کدی 5 منٹ اپنے اس امام واسطے کڈے جائے؟ کیا تو نہیں پتہ غیبت دے پردے خون رو رہے میرا امام؟ پھر آج تو نہیں پتہ نہیں کتنے عرصے تو خون رو رہے اور رہی ہے امام زمان اندر باہر جتھے جتھے وہ ماما بہنا بیٹھیاں، تنہا ہے میرا امام، تنہا۔ امام زمانہ دی تنہائی دے ساتھی بنو، 5 منٹ کڈو اپنی زندگی 5 منٹ کڈو علیحدہ بیٹھ کے امام واسطے کڈو، جائے نماز تے بیٹھ جو، جیڑا ٹائم نکلے صرف امام واسطے ہو گئے، میں نو کڈنا چاہیے، توان کڈنا چاہیے، سر جھکا کے مولا نال گلاں کرو، توڑا دل آکھے گا کہ توان مولا دی طرف جواب آیا ہے۔ ایک بندے نے میرے امام نو خط لکھے کہ مولا کسے کسے لے دل کر دے توڑے نال گلاں کراں، پر تسی میرے تو بڑے دور ہو۔ تو امام فرمائے تمہیں کس نے کہا کہ ہم تم سے دور ہیں؟ تم زبان کو حرکت دو، تمہارے لفظ تمہارے کان میں بعد میں جائیں گے، ہم پہلے سن لیں گے۔ وہ توڑے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، لیکن اس امام واسطے کچھ تک کرو۔ 5 منٹ بھی نہیں نکل سکتا امام اعظم، چل دے پھر دے چلو، نہیں تنہائی اچ بیٹھ کے کر سکتے، چل دے پھر دے 5 منٹ کٹ لو، جس لئے ویکھو کلا جا رہا مولا نال گلاں شروع کر دی تھی۔ فجر دی نماز پڑھ دے ہو تو دعائے عہد پڑھو، امام نے فرمایا جڑا 40 دن نماز فجر تو بعد دعائے عہد پڑھے گا وہ امام دے لشکر اچ جائے گا۔ اگر چاہندے ہو کہ تسی مولا دے لشکر اچ جاؤ، اور اگر 40 دن نہ ہوئے مکمل تے دنیا چھوڑ دیتی تو امام خود تواڈی قبر تے آ کے تواں لے جان گے۔ لیکن تسی امام زمانہ دی رعیت ہو، امام نو یاد کرو، جے تسی امام نو چھوڑ دیتا سوچو جے امام توانو چھوڑ دیتا ساڑھے پلے کی رہنا ہے۔ امام زمان خود فرمائے میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے اگر اپنی نگاہ ہٹا لوں تو یہ دنیا تمہیں برباد کر ڈالے گا، ہے کہ نہیں؟ فرمائے مہمان سمجھ کے ہاتھ جوڑ دا، شریف میزبان مہمانہ دی قدر کر، امام حسین دے ناتے نال مہمان تھوڑا سارے آندہ، تھوڑے پورے علاقے دا مہمان، چلو مہمان ہومن دی حیثیت نالی اے بدے ہتھاں دی قدر کر۔ 5 منٹ جے زیادہ لگ دے جے 1 منٹ مولا واسطے کٹ لے، راہ جاندے ہیں 1 ویری چا مولا نال کوئی گل کر لینا ہے، لیکن جڑا لمحہ کڑنا خلوص دا ہوئے جس سے یا تسی ہو یا امام ہو۔ اس امام دے جگر تے بڑے دکھ ہیں۔ پہلا دکھ ہے امام زمانہ دے جگر تے نبی تے لگی ہوئی ہزیان دی تہمت۔ اللہ تھوڑی ہائے قبول کرے۔ میں اتنا پڑھنا ہی میں اپنا پیغام دے دیتا ہے، مجلس منوان دا نام نہیں، سیدان دی غربت پہنچ، میں نے دیکھا ہے۔ آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، میں تھوڑا منتظر رہی۔ آؤ قبلہ آگن واجب العزت واجب الاحترام، میں بسمہ دے حوالے میں مرکا 255 ہجری چ میرے مولا دا آمد دنیا چ، 260 ہجری چ امام زمانہ یتیم ہوئے، اور 260 ہجری چ باپ دے جنازے تھی میرے مولا دی غیبت صغرا شروع ہوئی، 329 ہجری چ مولا دی غیبت کبرا شروع ہوئی،
329 تو لے کے آج 1442 ہو گئے. اتنا عرصہ گزر گیا جے ریت امام سمجھ جائے ایک لمحے واسطے اکھاں چ خون بند نہیں ہو سکیا. ایک لمحے واسطے بھی اکھ خون بند ہو. میرا فکرہ نہیں میں اپنے نام کیوں منسوخ کرا، اپنی چھوڑ دینا. ایک منٹ میری سونا. ایک ہندوستان دے خطیب پڑھی آئی کہ امام مسلسل رو رہے تے خون رو رہے. مجلس ہو گئی ہے، میں اتھے بھی ٹر جا، میں مطمئن ہوں. اگو کسی مومن سوال کر لیلا کوئی اتنا خون کیوں رون دن؟ میں بندیاں دی دل چوہائے سنی اس جملے تھے. وہ سید آئی عالم آئی تو رو پہ اسا کہ وہ کیویں خون نہ روے جیندیاں 11 نسلاں بے جرم قتل ہو گیا. آئے صدقے جاواں مولا دی غربت رونا لے آؤ. اللہ تو انو امام دا انتظار کرنا لے آؤ شمار فرماوے. جیندیاں 11 نسلاں قتل ہویاں تو جرم کوئی نہیں. میں اس امام دا ایک دکھ پڑھ کے قبلہ نہ ممبر دے رہا ہوں. پہلا دکھ ہے امام وقت جگر تھے، نبی تے لگی ہوئی ہزیان دی تہمت. اے بہت بڑا دکھ ہے سادات وسط. سید المرسلین تے ہزیان دی تہمت لگی، اے جگر تے دکھ ہے امام زمانہ تھا. دعا دکھ دساں توڑی کیویں ہائے نہ نکلے. دوسرا دکھ ہے مصطفیٰ دی دھی دیاں ترٹیوں یا پسلیاں. شاید توڑی ہائے قبول فرماوے. شاللہ کہیں دکھ ہے تے نہ رو. تریا دکھ ہے علی دا زخمی سر. چوتھا دکھ ہے امام حسن دے جنازے تے تیران دی برسات. پنجواں دکھ ہے شبیر دا بھیڑا دے سامنے قتل ہونا. سید جڑے ہو جتھے ہو لفظ تسی سننا. اگلا دکھ ہے سجاد دا ماما نال کدی اس بازار کدی اس بازار. مجلس ہو گئی ہے، آخری لفظ تے وینڈ کرداں. اگلا دکھ ہے حضرت محمد باقر دے گل دیاں رسیاں. اے میں مولا امام زمانہ دے دکھ پہ دسدا. اس تو اگلا دکھ ہے سرکار صادق دے بوئے تے لگی ہوئی اگ. پھر اس تو اگلا دکھ ہے ایک غریب دا 14 سال رکوع وچ کھلونا. پھر اس تو اگلا دکھ ہے امام رضا دا بھیڑا تو دور پردیس ہے شہید ہونا. تے اگلا دکھ ساڑھے ممبر دے پڑھ دائی کوئی نہیں. چلو توڑے جے پڑھ دا اتنی ہائے کرے ہے جی میں 72 جنازے تے کرنی چاہی دیا. اگلا دکھ ہے امام تقی دا 3 دہاڑے گھر دی چھت تے بے وارث جنازہ. آئے صدقے جاوا جیسو زہر دے کے جنازہ چھت تے رکھا دیتا. پھر اس تو اگلا دکھ امام زمانہ دے جگر تے حضرت علی نقی علیہ السلام دا تنگ زندان اج قید گزارنا. پھر اس تو اگلا دکھ ہے سرکار حسن عسکری علیہ السلام دا 42 سیڑیاں زمین کھوہ قید گزارنا. آیا بندہ ہوئے او دی ہائے نہ نکلے. سب تو بڑا دکھ ہے جڑی پیو نال نہیں بولی او شرابیاں نال جا بولی. میں صدقے جاواں او جڑی باپ نال کدی نہیں بولی وہ شرابیہ نال جا بولی. جیڑا ہار دکھ تو وڈا دکھ ہے وہ علی دی دھی دا شرابی نال بول رہے. جی میں سونا رنے ہوں دعا کردہ آمین اکھنا. خدایا بی بی زینب دے فرزندنو اذن ظہور عطا فرما. تخت بغیرت ایک وین کردہ. اگر تواڈی اجازت ہوئے تو کردہ نہیں تو مجلس میں پڑھ لئیے. دین دی اجازت ایک وین کردہ. تخت بغیرت آخری سیڑھی تھی. میں کیویں لفظ سکتا کسے غریب دا بے ترتیبی نال کٹے ہو یا سر پی ہے. میں جملہ روایت چنوندہ میں کدی نہ پڑھدا. جنہ مقتل پڑھیے انہاں جملہ سمجھ آئے گا. بابا جی سجے ہاتھ ہے کئی نجس شے لئی بیٹھے. مجلس مک سکتی ہے میرے حصے دی جملے تے. کدی لبن نہ لیندہ ہے کدی ہاتھ ٹھکر دے. او پورے علاقے دے رومن ڈالے ہو اس او نجس ہاتھ ودھا کے پوچھے ہے انج علی دی تھی کیڑی ہے.
او صدقے جاواں اس اوہ نجس ہاتھ بدھایا اے جڑیاں میرے سامنے کھڑیاں انہاں چلی دی تھی کھڑی بے غیرت دے منہ چو نکلے او جڑی سفید والا لی ضعیفہ نہیں او دی کنڈ دے پچھے اسی لفظ پڑھ دے ہیں تسی سن دے ہو نہ اسی کدی گہرائی اچ گئے نہ کدی تسی سن کے غور کیتا میں نو ایس ذری دی قسم بندہ ایک لفظ دے درد جائے نا زندگی مک جائے آؤ تو انو وہ درد کٹ دے وہاں جس تو بعد زندگی مک جانی چاہی دیئے اس بے غیرت بھرے دربارے جو بے کے شرابی ہاتھ تے نجس شے لئی بیٹھا ہے تے بھرے دربارے جو بیٹھا دے اے ضعیفن ہٹا میں علی دی دھی نال گل کرنی ہے او صدقے جاواں جیڑی بابے نال کدی نائی بولی او جاندے لہجے دا پتہ جاندے بھراون بھی اتنا کوئی نہ بے غیرت دے نو ہٹا میں علی دی دھی نال گل کرنی ہے استاد یانا اٹھایا جناب فضال پاس میرے بزرگاں دے لفظ انہاں دی روح دی تسکین واسطے پڑھدا تسی ہائے کر کے انہاں دی روح دی تسکین واسطے لفظ سن لینا اے اگاں ٹریا پچھو مسافر شام ویکھ لے بی بی قریب جا کے دن اماں ہٹ جا بندے تسی ڈھیرا ہو ہائے دو چار بندیاں کی تھی جدہ بی بی آکھے نا اماں ہٹ جا پچھا ویکھ کے دیا یا ماں نہ سڈیاں سونی ہائے کی تھی جے ماں سڑی آئی پھر مر ویسا تیرے سامنے تو ہٹ نہیں سکتی اتنے تائیں ظالم قریب آیا استاد یانا چاہیا مک گئی مجلس بی بی جھل لیا اس دوسرا وار بی بی جھلیا تریا وار کیتا ہے یا تخت بیٹھے بے غیرت دے منہ چو لفظ نکلے او ضعیفہ باغی دی بھین دی اگوں ہٹ تو شہائے کیتی ہے یا جلال جناب زینب فرمائے اماں ہون ہٹ میں شام اسے واسطے آئی اماں ہٹ جا میرے شام آمن دا مقصد یہ وائی کہن دی جرت آئی کوئی علی دی دھینو شام لے آویا اس میرے بھراتے حملہ کیتا اماں ہٹ جا جناب فضا مکمل نہیں ہٹے کدائیں نہیں ملتا جب پورے ہٹ گئے تھوڑا جا ہٹ گئے پچھو جناب امیر دی بیٹی نے ہکو لفظ آکھے ہو ساڑے آزاد کردہ غلام دی اولاد خاموش اتنا جلال آئی بی بی دے لہجے تسی کئی ہائے کر گئے کئی چپ کر گئے قبلہ بیٹھن تصدیق کرا لینا مقتل دے بیچ فکرین جلال چا بولیے اٹھ دے پرندے رک گئے صحرا دے وے چل دے اٹھان دے گلے دیاں گھنٹیاں چپ کر گئیاں کتنے کے بندے ہائے کر سکتے ہو جلے ایک لفظ آکھیا کائنات سناٹا چھایا اتھائیں کھلو کے نجف الوے کیا دیئے بابا اے شام آئی جڑی تواڈے تو فتح نہیں ہو سکی او بابا خیبر پٹ لینے بڑے سوکھے تیری دھیوں کے شرابی دا دربار فتح کردہ مرحبا 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 بڑا سونا رو پہ ہو بی بی زینب تھوڑیاں دعاواں قبول فرمائے ایک وین دی اجازت دیں دے ہو کرم جتنے بے غیرت دربار چن بھائی اس کسے نو نائی دسیا میں کینو مروایا اے بے غیرت اتنا ہی کچھ بیٹھا دائی کوئی حسین آئی اس میری بیعت نائی کی تھی نہ دس دائی ہے بیبیاں کون ہیں نہ دس دائی سار کہندہ ہے عالمہ غیر معلمہ بی بی سمجھ گئی یہ تو میرے ویر دی شہادت چھپا گیا دس دائی نہیں کون ہے ہون دیتا ہے بی بی نے باپ دے لہجے جو خطبہ جے دے جو دس گئی ہے میں کون آتے اے کہندہ سر رہے وہ بی بی دے دو لفظ تے سنو تے میں ممبر پہ چھوڑ دا پہلا لفظ جس بی بی نے فرمایا جس لفظ نے مولا سجاد دی زندگی مکا چھوڑی کھلے ہویا والا نال علی دی تھی پہلا لفظ آکے او نبی دی تھی دے کھلے وال وے کے حسنہ لے آؤ آئے صدقے جا بی بی دے خطبے تے رونا چاہی دائی تسی ہائے کر گے چپ کر گے کیا کیا سو نبی دی دھی دے کھلے وال وے کے حسنہ لے آن بی بی آدھی ظالم نہیں ڈسدہ میں ڈس دیاں میں او دی دھیاں جیندے تے قرآن نازل ہویا
جے ہائے کرے تو اتنی کرے ضمیر مطمئن ہو جائے اگلا وین کر کے آدھیا او دی دیاں جندیاں پسلیاں تروٹ گئیاں تریہ وین کر کے آدھیا او دی بھیڑا جندے جنازے پہلا تیر ایک عورت نے ماریا دائی والا لے آوات اگلا وین کر کے آدھیا او دی بھیڑا جڑا سجدے چ مریندہ ریا سجدے جو مریم دا نام آئے ظالمہ دے میں نہیں مندہ حسین نمازیا بی بی آدھیے کیویں من سے ظالمہ دے جے پڑھدا نمازا او دی نماز دا کوئی گواہ لیا ذری دی قسم اس گواہ منگے بی بی ادھے ویکھے آئے جدے یا نبی دا سار دفنا بی بی آدھی اللہ دا نبی باہرہ دس میرا بھرا نمازیا تواڈی ہائے نکلی ہے نبی آدھے کیویں آوا تیرے وال کھلے ہوئے آدھے کیویں باہر آوا تیری چادر کوئی نہیں آدھے کیویں باہر آوا تیرے ہتھا رسیاں چلو جے جوان بیٹھے ہو ماتم کرو تک ویڑ کر رہا ایو گل سجا سنیے کڑیاں سنبھال کے نبی دی قبر دے میڑے آئے کیڑا شیعہ جندی ہائے نہ نکلے نبی نوز کے آدھن تو سوڑ کے برداشت نہیں کیتا میں نویگ ڈٹھا بھیڑ دا میت بازار چرل دا یا حسین گئی داڑی رنگا بدلائے ڈٹھے حسد قاتل یا حسین یا حسین ایک وین رہ گئے میں ممبر چھوڑا تخت بیٹا بغیرت آدھے بی بی تیرے بھرا بی بی آدھیے مان مک گئے ظالم آدھے چادر بی بی آدھیے 9 لاکھ لٹ لئی بغیرت آدھے تیرے بچڑے بی بی آدھیے نسل مک گئی بغیرت آدھے ہر شے مکی آئی تکلیف کتھے آئی جڑ گئی ترو کے آدھیے موت ویندی او میں اجڑی تیرے نال نہ بولنا پاندہ میرے تارز کلام تینو ولید آدھیے آمات ویندی میں نو پھرا روکے تو میں اگلا وین کر رہا بغیرت دے میں تا سنیا تینو غازی تے بڑے مارا ماتمی اعتاد پیارا نہ کرے بغیرت دے غازی تو بعد کیوے نبی یہی روکے آدھیے عباس دا قاتل میرے خیمے وچا بہت دیر کھلوتا امام زمانہ دے آدھیے عباس دا قاتل